اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، پیش ہے پروگرام دعائے کمیل اور ہم۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اہمیت دعائے کمیل کو پیش کریں گے۔ دعائے کمیل حضرت علی علیہ السلام کے صحابی جناب کمیل سے منسوب ہے۔ دعا کے سلسلے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دعا معرفت الہی، بندگی اور عبادت کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق عبادت و بندگی کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو عبادت کا شیدائی ہو، ہر حال میں عبادت خدا کرتا رہے اور دل میں عبادت سے لگاؤ ہو، بدن کے ذریعے بچا لائے اور عبادت کے لیے دوسرے کاموں سے فرصت حاصل کرے اور دنیاوی زندگی کی سختیوں میں اور آسانیوں میں گزارنے کو کوئی خوف نہ ہو۔ خداوند عالم نے شب معراج فرمایا، اے احمد، جانتے ہو کہ انسان کب میری عبادت کر سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو خداوند عالم نے فرمایا، جب انسان میں 7 صفات پیدا ہو جائے، ایسا تقویٰ جو اسے گناہوں سے دور رکھے، ایسا خوف جس سے ہر روز اس کے رونے میں اضافہ ہو، خلوت میں مجھ سے حیا کرنے سے پرہیز کرے، وہ کھانا کھائے جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا سے میری دشمنی کی خاطر دشمنی رکھے، نیک افراد سے میری دوستی کی بنا پر دوستی کرے۔ اب معرفت خدا کیا ہے؟ یعنی اس کے سامنے خضوع و خشوع کرنا، خدا اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرنا، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اخلاص سے کام لینا، طہارت نفس، زہد، غور و فکر کرنا، مومن کے حق کی ادائیگی، حج، روزہ، دعا، محرمات سے دوری اختیار کرنا، مخفی طور پر بندگی کرنا، خضوع و خشوع اور واجبات کی ادائیگی، طلب حلال، نرم لہجہ اختیار کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت کا اقرار ہے۔ دعا میں اس کے حلم مہربانی کا اس طرح سے اقرار کیا گیا ہے، اے میرے مولا، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا، حالانکہ وہ تیری گزشتہ حلم و مہربانی کی امید لگائے ہو، اور اللہ سے اس طرح سے امید لگائے ہو کہ جیسے دعا کے ان الفاظ میں سوال کیا گیا ہے کہ یا کیوں کر اس کو آتش جہنم تکلیف دے گی، حالانکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی آس لگائے ہو۔ یقیناً جب اللہ کے فضل و کرم کی امید ہو، وہ اس سے اس کی مہربانی کا ہی سوال کرے گا۔ آگے جہنم کی آگ سے اس طرح سے پناہ طلب کی گئی ہے کہ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا، حالانکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ کو دیکھ رہا ہو۔ ناظرین، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ سچے دل سے مناجات اور توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اس کی نظر رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے، اور یہ فرض کر لینے کے بعد کہ اس کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا گیا ہو، جہنم سے نجات کا پروانہ طلب کر رہا ہے۔ واقعاً قیامت کا عجیب و غریب منظر ہوگا، لوگوں کے لیے یہ دن کیسا مشکل ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس دن رحمت خدا کے مستحق قرار پائیں گے اور رضا الہی حاصل کر کے عذاب جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ دعا میں رحمت الہی اور آتش جہنم سے پناہ کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے، یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کرے گی، حالانکہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہے، یا کیوں کر اس کے طبقوں میں وہ اسے حرکت کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہے، یا کیوں کر اس کو اس کے شعلے پریشان کر سکتے ہیں جبکہ وہ تجھے اپنا رب کہہ کر بلا رہا ہو۔ یقیناً جہنم کی آگ کی تاب لا پانا اور اس کی گرمی کو برداشت کرنا ہمارے کمزور جسموں کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جو نیکی کے ساتھ فضل الہی کا طلبگار ہو، وہ اس کی رحمت سے کیوں کر مایوس ہو سکتا ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو اپنے جہنم سے آزاد ہو جاتے، اور میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہوں اور تو اسے چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ پر اس طرح ہی توکل کرے کہ وہ توحید کا اقرار کرنے والوں کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دے، اور اعمال کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دے۔ آگے دعا میں توحید کے اقرار کے ساتھ اس کی نگاہ کرم سے اس طرح سے امید جتائی گئی ہے کہ نہ تیری نسبت یہ گمان ہے اور نہ تیرے فضل سے ایسی بات مشہور ہے، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ بس ناظرین، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ بار بار فضل الہی کا اقرار ہے اور بار بار اس کی رحمت کا سوال کیا گیا ہے۔
کہ یقیناً اللہ پر یقین رکھنے والا مایوس نہیں ہوتا اور خوف و رجا کی حالت میں اس کے کرم کا سوال کرتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔